ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کو برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ایک ایسے موسم میں جس میں تقوی کے نشانات روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کی عبادت کو اسی غرض کے لیے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے مشروع فرمایا ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں پکارا ہے۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایمانی بھائیو، تم لوگ اس مہینے کے آخری عشرے کے سائے میں جی رہے ہو، اس کے روشن شب و روز کی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ اس میں تم پر اس کی بھلائیوں کے بادل برس رہے ہیں اور تم پر اس کی برکتوں کے چشمے جاری ہیں۔ اس میں اللہ نے اپنے انعام کی نوازشوں اور اکرام کی بخششوں میں سے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو تمہارے عام سال اور بقیہ دنوں میں میسر نہیں ہوتے۔ توفیق یاب لوگوں کو ہی اس کا شرف ملتا ہے اور کامیاب لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس میں اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے گھوڑے میدان کے آخری حصوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لمحے فوت ہو چکے ہیں ان کی تلافی کی جا سکے اور اس کے مقامات تک پہنچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ جب مومن بندہ طاعتوں کے محراب میں کھڑا ہو اور عبادتوں کے موسم میں عبودیت اور فروتنی کے مقام پر محنت کر رہا ہو، تو سب سے زیادہ جو چیز مومن کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے دل کے ساتھ دو عظیم زاویے سے غور و فکر کرے جن کا اس کے عمل کی درستی، رب کی طاعت پر استقامت اور اس کی بندگی کی ظاہری و باطنی تکمیل میں روشن اور عظیم اثر ہے۔ پہلا زاویہ فکر یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے مقصد و باعث کو درست کرے، اپنی نیت کو خالص رکھے کہ ایک اللہ وحدہ کی فرما برداری و طاعت میں اس کی بندگی کی تکمیل کرنی ہے، اور اس معنی کو اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھے، کیونکہ دل اعمال کا مدار اور تمام احوال کا محور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ظاہری اعمال جیسے صیام و قیام کے ثواب کو دل میں پیوست ایمان کے معانی اور اللہ کے ساتھ صدق کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ ان سب میں عبودیت کی راز اور حکمت یعنی ایمان، احتساب، رضا الہی کا حصول اور اس کے لیے عمل کو خالص کرنے کی تاکید ہے۔ دوسرا زاویہ فکر یہ کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے لیے عمل کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے آگے منکسر اور متواضع ہوگا، اور اس صورت میں طاعت اللہ کی حمد و ثنا کا موجب ہوگی کہ بندے کو اس کی توفیق ملی اور اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ اللہ کے اس احسان کے بالمقابل اپنی کوتاہیوں کو دو اعتبار سے دیکھے۔ پہلا یہ کہ اس نے اللہ کے لیے عبادت شکر کا حق ادا کیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ کی طاعت کے حق کو کامل ترین شکل میں پورا کیا۔ چنانچہ وہ طاعتوں کے بعد بکثرت استغفار اور معافی مانگ کر اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرے گا، اور وہ جتنا اللہ کی فرما برداری میں محنت کرے گا اس سے اتنا ہی منکسر المزاج ہو کر نکلے گا۔ اس میں وہ اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو دیکھے گا، نہ کہ اپنے کیے ہوئے نیک عمل کو۔ پس طاعتوں کے آثار و انوار اس پر جلوہ گر ہوں گے، بائیں طور کے اپنے رب کے لیے اور رب کی مخلوقات کے لیے اس کے اندر تواضع پایا جائے گا۔ اسی عظیم مقصد کے لیے استغفار کو نیک اعمال کے اختتام پر اور ان پر مہر کے طور پر مشروع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا فضل مومن بندے پر شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے جب وہ اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اس کی مدد کرتا ہے، پھر اسے قبول فرما کر اپنا احسان مکمل کرتا ہے۔ اسی لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقی بچے رمضان میں برکتوں سے نوازے، ہمیں احسان کے مقامات تک پہنچائے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرنا بھی اس کی نوازش ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر گزاری بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ میں اس شخص کی طرح اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جو اس کی نعمتوں کو کم حق پہچاننے والا ہے اور اس کی حمد و ثنا کو شمار کرنے سے عاجز ہونے کا معترف ہے۔ اس شخص کی حمد جیسی جو ہر وقت اللہ کا محتاج ہے اور اسی کے سبب دوسروں سے بے نیاز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کامل ہے، اور مکمل ترین درود اور پاکیزہ ترین سلام ہو اس کے برگزیدہ مخلوق رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء پر۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کے چراغ اور آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک بادل پانی برسائے اور بارش اپنی بوچھار کرے۔ اما بعد، امت اسلامیہ، تمہارے اس ماہ معزز کی روانگی کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ اس کی شام کا سورج ڈھلنے والا ہے، لہذا ابتدا کی کوتاہیوں کو اختتام کی خوبیوں سے پورا کرو، ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، نیکیوں کے میدانوں میں سبقت کرو، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ نیکیوں کی اصل اہمیت دو باتوں میں ہے۔ پہلی بات، اعمال کو باطن اور ظاہر طور پر اچھی طرح انجام دینا۔ باطن طور پر یوں کہ اللہ کے لیے سچے اخلاص کو ثابت کیا جائے اور اس کی خوشنودی طلب کی جائے، اور ظاہر طور پر یوں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور اس عظیم اصول کو قرآن نے صرف سورہ کہف میں ہی 3 جگہوں پر ثابت کیا ہے، جیسا کہ
اس سورہ کے شروع میں اللہ جل شانہ نے فرمایا روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل والا ہے۔ پھر اس سورہ کے درمیان میں اپنے اس قول سے اس بات کی تاکید فرمائی کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ نے اسی کو ثابت کرتے ہوئے اس سورہ کا اختتام اپنے اس قول کے ساتھ کیا کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل ہے اعمال کی قبولیت، نہ کہ صرف انہیں انجام دینا، لہٰذا عمل کو بہتر کرنے کی خوب کوشش کرو اور ان کے قبول ہونے اور لغزشوں کے درگزر کیے جانے کی دعا کرو۔ اللہ کا فرمان ہے یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہے جو ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں یہ مہینہ نصیب ہوا، تم اس آخری عشرے کے سایہ میں ہو اور اس کی آخر کی روشن راتوں سے انسیت حاصل کر رہے ہو۔ اور اے مسلمانوں، اس پاک جگہ اور اس پاکیزہ سرزمین میں اللہ کی نعمت کا احساس رکھو کہ اس نے امن و ایمان اور یکجہتی اور خوشحالی کے گھنے سائے تلے طاعتوں اور عبادتوں کی ادائیگی کو آسان کر دیا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیں پاکیزہ ملک کے سربراہان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں توفیق و سداد اور قبولیت و مضبوطی سے شاد کام کرے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے روزے اور قیام قبول فرمائے اور ہمارے اس معزز مہینے کے باقی بچے ایام میں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے برکت عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہم سب کو حسن اختتام تک پہنچائے۔ پھر کثرت سے درود و سلام بھیجو سب سے بہترین مخلوق سید الانام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین اور اپنے رحمت للعالمین پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ سرداران ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور اپنے نبی کے تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک ان کی پیروی کرے، اور اپنی بخشش اور رضا کے ساتھ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر اور اس مبارک ملک کو محفوظ و مامون رکھ۔ اے رب العالمین تمام مسلمانوں کے ممالک کو بھی حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک ملک کو محفوظ و مامون رکھ۔ اے رب العالمین اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کا گہوارہ ہے، مسلمانوں کے دلوں کا مرکز اور ہر شر سے ایمان کا ملجا ہے۔ اس ملک کے سربراہان، علماء، عقیدے، مقدسات اور حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما اور اس کی سرحدوں کی نگرانی کر۔ اے رب العالمین ہر وقت ہر جگہ مسلمانوں کے حالات درست فرما اور کمزور مسلمانوں سے پریشانی اور مصیبت کو دور کر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ان کے اور اپنے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے قوی، اے متین، اے اللہ ہمارے حکمران، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو، اور اس کی توفیق دے جس میں دنیا و آخرت کا خیر، نفع اور درستی ہو۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے اللہ ہر چیز پر ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق دے۔ اے اللہ کے بندو اپنے رب کے فضل کو اس کے شکر کے ذریعے برقرار رکھو اور اس کی فرما برداری کر اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھو، اس کی دعا اور ذکر کو اپنا شعار بناؤ۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔